عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم اور آپ پر سایہ فگن ہوا۔ اس کی پہلی رات میں سورۃ البقرہ کی قیام اللیل میں تقریباً 176 آیتیں تلاوت کی گئی، جسے ہم اور آپ سوا بارہ کہتے ہیں۔ انہی میں سے 105 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس ٹکڑے کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور رب العالمین بہت بڑے فضل والا ہے، عظمت والا اور فضل والا۔ یہ ٹکڑا ہم اور آپ کے لیے دلالت کرتا ہے رمضان جو مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرحت اور سرور کا اظہار کیا ہے۔ صحیح الجامع کے اندر 55 نمبر کی حدیث میں صحابہ کے بیچ میں ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے بیچ ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس مہینے کو رب العالمین نے برکت سے لبریز کیا ہے۔ اس مہینے میں برکت ہی برکت ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ ہے کہ وہ مہینہ سراپا برکت والا ہے، اور اس مہینے کی برکت آگے ظاہر بھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ کچھ حدیثوں میں وضاحت ہے، 682 نمبر کی جامع ترمذی کی، صفدت الشیاطین، ہم اور آپ کا ایمان چھیننے والے، ہم اور آپ کو دین سے ورغلانے والے، ایسے ہی نعوذ باللہ دوزخ رسید کرنے والے جو شیاطین ہیں، ایسے بڑے بڑے شیاطین کو، سرکش شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا۔ یہ رب العالمین کی برکت۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، دنیا میں جس لیے ہم پیدا کیے گئے نا، جس منزل کے مسافر بنا کے دنیا میں پیدا کیے گئے، ہم مسافر ہیں۔ 6412 نمبر کی صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے: کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ کہاں کے ہم مسافر ہیں؟ جنت کے۔ جنت ہماری منزل ہے، جس منزل کے لیے دنیا کی یہ زندگی، دنیا کی یہ نعمتیں، سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، اللہ نے اسی لیے دیا کہ اپنی منزل کا سفر آسان کر سکو، اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو معاون بنا سکو۔ اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، صحت تندرستی کی نعمت، گھر کی نعمت، گاڑی کی نعمت، اہل و عیال کی نعمت، والدین کی نعمت، جو بھی ہم دیے گئے نا، وہ اس لیے دیے گئے کہ ہماری جو منزل جنت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو سہارا بنایا جائے۔ اگر انہی نعمتوں کی محبت میں ہم لگے رہے اور ہماری منزل ہم سے فوت ہو گئی، یا پھر منزل کے تعلق سے ہم غفلت کے شکار کر دیے گئے، تو اللہ کی قسم یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت نقمت بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، 2322 نمبر کی جامع ترمذی کی، دنیا کلھا ملعونہ ملعونۃ ما فیہا، دنیا میں جو بھی ہے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں، سوائے ان نعمتوں کے جو انسان کو اللہ کے ذکر پر مدد دے، اللہ کے ذکر کے لیے سہارا بنے۔ اولاد اگر ہمارے دین کے لیے ہماری محافظت کرتی ہیں، ہماری حمایت کرتی ہیں، اولاد نعمت ہے۔ مال ہمیں اللہ کے سامنے سربت سجود ہونے، اپنے گناہ کی معافی تلافی کرنے سے نہیں دور کرتا، نمازوں سے دور نہیں کرتا، یہ مال ہمارے لیے نعمت ہے۔
صحت تندرستی اللہ کے سامنے جھکے رہنے سے، عاجز رہنے سے، بندہ بننے سے اگر ہم اور آپ کو نہیں روکتی، یہ صحت یہ تندرستی نعمت ہے۔ اس کے برعکس اگر مال دین سے دور کرے، اولاد دین سے دور کرے، صحت تندرستی دین سے دور کرے، تو اللہ کی قسم یہ نعمت نہیں، یہ عذاب ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے کہا دنیا میں جو بھی ہے وہ سب کے سب قابل لعنت ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے ذکر پر معاون ہو، اور اس میں کہا گیا علم سیکھنا اور علم سکھانا۔ بہرحال رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت رمضان کے مہینے میں کیسے ظاہر ہوئی؟ جنت کے پورے دروازے اللہ نے کھول دیے، اسی لیے ہم دنیا میں پیدا بھی کیے گئے ہیں، ایک بھی دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ وغلقت ابواب النیران، اور دوزخ کے پورے دروازے بند کر دیے گئے، ایک بھی دروازہ کھولا نہیں گیا۔ اس سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے یہ پوری زندگی ہمیں دی گئی ہے۔ اور آگے ایک اور بڑی رحمت، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رب العالمین اس مہینے میں ہم اور آپ کی دعا سنے گا، جب بھی مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ اور اس میں اگر ہمارا مقصد ہم نے مانگا اللہ کو دوزخ سے بچا کے جنت دے، تو رب العالمین ضرور اس مہینے میں عنایت کرے گا۔ اور ایک بڑی رحمت، ایک فرشتے کو اتارا جاتا ہے اور وہ آواز ہی لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے ابھی دنیا چھوڑ، بلکہ جذبہ عمل سے نیکی بٹور۔ ہم اور آپ دنیا میں جذباتی ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے یہ مہینہ ہم کو دیا گیا ہے آخرت کے لیے، جذباتی ہونے کے لیے، آخرت کے لیے کوششیں کاوشیں کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، دنیا کی نہیں، آخرت کی۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَدْبِرْ، اے برائی کرنے والے ابھی رک جا، اس مہینے میں برائی سے بچ جا، کیونکہ ابھی نہ بچ سکا تو شاید کبھی نہ بچ پائے گا، کیونکہ اس سے بہتر، اس سے برکت والے لمحات رب العالمین نے کسی مہینے میں نہیں رکھے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ رمضان کی رات میں داخل کر دیے گئے، یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن کر دیا گیا، کہ اس ٹکڑے کی بالکل عکاسی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمتوں سے ہمیں مختص کیا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، کیوں؟ ہمارے کتنے ہی احباب، کتنے ہی قرابت دار، رشتے دار ہمارے اپنے پچھلے رمضان تھے، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، یہ رات ان کو نہ مل سکی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کیا ہے؟ دیکھیے رب العالمین نے جو رسول کے زبانی اپنے تعلق سے کہلوایا اس کو ثابت کیا، اب ہم کو ثابت کرنا ہے۔ سورہ بقرہ یہ جو آیات پڑھی گئی نا، اس میں 4 جگہ ہیں جہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، 40، 47 یہ 2 آیتیں، اور اس کے بعد 83 نمبر کی آیتیں اور 122 نمبر کی آیتیں، 4 جگہ ہیں۔ اس میں سے پہلی آیت 40 میں اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو گے نا، میں تو اپنا وعدہ پورا ہی کروں گا۔ اللہ نے اپنے تعلق سے رسول کے زبانی کا کہلوایا، 5999 صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے، لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمِّ عَلَى وَلَدِهِ، ایک ماں نے جو قیدی بنا کے لائی گئی تھی، بچہ بچھڑ گیا تھا، اور اس بچے کو ملنے کے بعد جس شدت اور شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے سینے سے چپکایا تھا، اور رسول اللہ نے یہ منظر صحابہ کے سامنے جب دیکھا تو کہا کیا اترون هذه الام طارحة ولدها في النار، یہ خاتون اپنے اس بچے کو جس کے ساتھ اتنی محبت کر رہی ہے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سارے لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمِّ، اللہ یہ ماں اپنے بچے کے لیے جتنی مہربان ہے اس سے کئی گنا زیادہ مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اس نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، ہم اور آپ کو یہ رحمتیں دینا جس کا ابھی ہم اور آپ نے بیان سنا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے جنت کے دروازے کھولے،
نیکی کرنے کے لیے دل کے دروازے کھولیں گے؟ یہ دل حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، شقاوت، ایک دوسرے کی منافرت، اس طرح کی شنی اور قبیح صفتوں سے ہمیشہ گندا رہا۔ یہ رحمتیں جو ہم کو ملی ہے تقاضا کرتی ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں، دل کو صاف کریں اور نیکیاں بٹوریں، اس دل کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، قلب سلیم بنا کر کے رمضان میں وہ عمل اکٹھا کر لے تاکہ ان آیات کا مصداق بنے۔ 1189 نمبر کی سورۃ الشعراء کی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جنت نہ انسان کو اس کے مال سے دی جائے گی محض، نہ اولاد سے دی جائے گی کہ مال اور اولاد دے دیا گیا دنیا میں تو کیا اللہ جنت دے دے گا اس کے بدلے؟ نہیں، جنت ملے گی قلب سلیم کے بدلے۔ دل پاک کیجئے شرک سے بھی، نفاق سے بھی، گناہ کبیرہ سے بھی، تو اللہ نے جنت کے دروازے کھولے۔ دل کے دروازے کھولیں گے، اگر ہم اور آپ دل کے دروازے کھولیں گے تو پھر وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، لوگوں میرے وعدے کو پورا کرو، میں تو تم سے کیا گیا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ اللہ نے ہمارے ایمان کے دشمن جو جنت سے محروم کر کے دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو جکڑ دیا ہے، قید میں ڈال دیا ہے، پابند سلاسل کر دیا ہے۔ ایک دشمن ہماری ذات کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے جسے ہم اپنی خواہشات کہتے ہیں، نفس امارہ۔ کیا اس کو قید کریں گے گناہوں سے؟ اس کو باندھیں گے؟ اس کو بچائیں گے؟ اگر ہم اپنے خواہشات سے جہاد کریں، اپنے نفس سے جہاد کریں، یا پھر دنیا سے جہاد کریں، یعنی دنیا جو ہمیں کھینچ کے جاتی ہے اپنی رنگینیوں کی طرف، رہنائیوں کی طرف، اللہ نے تو ہمارے بڑے بڑے دشمنوں کو جو اپنے ساتھ نعوذ باللہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں ان کو قید کر دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے نفس کو قید کریں نا، نیکیوں سے، گناہوں سے دور رکھیں۔ رب العالمین نے ایک صدا لگانے والے کو وہ پیغام یاد دلانے کے لیے ندا اور صدا لگانے پہ لگا دیا، لوگوں دنیا میں رہ کر کے جنت کو نہ بھولنا، دنیا میں رہ کر کے دوزخ سے بچنے کو نہ بھولنا، اسی لیے تو تم دنیا دیے گئے ہو۔ اگر اس کو ہی بھول جاؤ گے تو پھر دنیا کی زندگی وبال جان ہو جائے گی۔ کیا ہم یاد رکھیں گے اپنے مقصد کو؟ یہ رمضان کے تقاضے ہیں، اللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ بس ایک واقعہ یا دو واقعہ ایسا ہی رمضان تھا اور تقاضا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آج پڑھی گئی، اس میں بھی یہ تقاضا موجود ہے، 148 نمبر کی سورہ بقرہ کی، فاستبقوا الخیرات۔ لوگوں رحمتیں لوٹنے کے لیے، نیکیاں بٹورنے کے لیے، اپنے آپ کو سرتا پیر اللہ کی رضا کا جامہ پہنانے کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم دنیا کے لیے بہت دوڑے لیکن دنیا ہم سے اور زیادہ آگے گئی ہے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے جتنی تیزی سے دوڑتا ہے نا، دنیا اس سے بھی تیز بھاگتی ہے اور اس کے نصیبے میں سوائے خسران کے نقصان کے کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی دوڑ کے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ دنیا سراپا دھوکہ ہے، تو دنیا میں ہم نے مقابلہ کیا، ان کے آگے ہونے کی کوشش کی۔ یہ مہینہ ہم کو دیا گیا ہے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آئیے تلاوت قرآن کتنی ہم کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کتنا کر سکتے ہیں، صدقات اور خیرات کتنی کر سکتے ہیں، یا ایسے ہی نمازوں میں کتنی سبقت کر سکتے ہیں، کس وقت میں آ کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کا ذکر رات اور دن کی کس کس گھڑی میں آپ کر سکتے ہیں، قیام اللیل میں کتنا وقت بتا سکتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اور ایک قاعدہ اور ضابطہ علماء نے یہ بتلایا، من سبق فی الدنیا الی الخیرات فهو السابق فی الآخرۃ الی الجنات۔ جو دنیا میں نیکیوں کی طرف بھاگے گا جنت کل اس کا مقدر ہو جائے گی، آخرت میں وہ پہلے جنت کی طرف دوڑ لگائے گا، جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکی کی طرف جو بھاگا کل آخرت میں پہلے لوگوں میں اللہ اسے جنت میں داخلہ عنایت کرے گا۔ تو یہ مہینہ تقاضا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اسی مہینے میں ہوئی تھی، رمضان میں ہی۔ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینے میں اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ سے کہا تھا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، 133 نمبر کی آیت ہے سورہ عمران کی۔ جنت بلا رہی ہے، کون بھاگے گا جنت کی طرف، کون دوڑ لگائے گا؟
ایک صحابی نے کہا تھا صرف یہ سن کر کے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن کو اللہ جنت دے دے۔ رسول اللہ نے کہا کوشش کیجئے، اللہ آپ کو ضرور داخلہ عنایت کرے گا۔ ان کے پاس کھجور کی زنبیل تھی، کھجور کھا رہے تھے۔ آج ہمارے پاس کھانے کا وقت بہت زیادہ ہے، باہر بیٹھ کر کے غیبت کرنا، چغلی کرنا، یا ایسے ہی کھڑے رہ کر کے اس کے اوپر تہمتیں بہتان لگانا، برائی کرنے کے لیے وقت کم سے کم، یعنی برائی کرنے کے لیے جتنا بھی وقت دیا جائے وہ کم ہے۔ نعوذ باللہ، نیکیوں کے لیے یا ایسے ہی اپنی زندگی کے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صحابہ دنیا کی زندگی میں دنیاوی حاجتیں کم سے کم پوری کرتے تھے، وہ آخرت کی حاجتیں جس لیے پیدا کیے گئے تھے نا، اپنا وقت اس میں لگاتے تھے، اسی لیے کھجور کھا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن یہ سوچا کھانے میں وقت جائے گا تو جنت میں جانے کے لیے تاخیر ہو جائے گی، اتنا وقت بھی انہوں نے جنت کے لیے دنیا میں انگیز نہ کیا۔ فرما بما کان معه من التمر، کھجور کی تھیلی زمین پہ پھینکی، اور اس کے بعد مشى بسيفه، جو کچھ بھی تھا پاس میں، کیونکہ میدان جہاد میں بدر میں ہی رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جنت بلا رہی ہے، جنت کی طرف گئے، اپنے وجود کو قربان کیا، سرتا پیر یہ جسم ہے نا اس کو کٹوایا اللہ کی رضا کے لیے، اور جنت میں پہنچ گئے۔ چلیے آج جی کر کے ہم اور آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، بشرط اپنا یہ قیمتی وقت دین کے لیے لگائیں، اپنا یہ قیمتی وقت اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے لیے لگائیں۔ رمضان کا ہی موقع تھا، رہنما رہبر بھی وہی تھے جسے ہم اور آپ نے مانا ہے، بس فرق اتنا تھا وہ کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے۔ آج ہم زبان سے دعوے زیادہ کرتے ہیں، عمل سے صداقت پیش نہیں کرتے۔ ہم اگر اپنے وقت ہی کی قربانی دے دیں نا رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ ان جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، وہ اسلام کے اعلیٰ درجے کے غازی تھے، اسلام کے ایسے ثبوت تھے جن کی نظیر، جن کی مثال پچھلی امتوں میں بھی نہیں ملتی، اسی لیے تو انہی کے تذکرے تورات میں بھی تھے، انہی کے تذکرے انجیل میں بھی تھے، انہی کے تعلق سے اللہ نے اصحاب موسیٰ اور اصحاب عیسیٰ کو کہا تھا کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر موجود ہے، صحابہ اکرام جیسا دنیا میں آیا ہی نہیں کوئی، اسی لیے وہ دنیا کے سب سے بہترین اور اللہ کے سب سے چہیتے بندے کے دوست ساتھی بنائے گئے، وہ وہی تھے۔ ان جیسے نفوس قدسیہ، ان جیسے بابرکت اشخاص اور افراد اب روئے زمین پر کبھی نہیں آئیں گے، لیکن وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی جو ان کے شایع نشان تھی۔ ہم آج وقت کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا وقت برائیوں میں جاتا ہے، ہمارا وقت قرآن اور حدیث کی مخالفت میں جاتا ہے، ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جاتا ہے۔ یہ رات ہم اور آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تو رب العالمین ہم سے کیا گیا وعدہ پورا کرے گا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تیرے رسول کے طریقے پہ چل کے، تیرے رسول کی شریعت پہ چل کے۔ یہ وعدہ اگر ہم پورا کرتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر کے سچ بولنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم پہلے میرا وعدہ پورا کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے جنت مانگو، دوزخ سے نجات مانگو، اوفے پہ دیکھو میں انشاءاللہ تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں ابتدائی رات کے تعلق سے، جو کچھ آیات ہم نے سورہ بقرہ کی سنی اس کے متعلق رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی باتیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔